فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم گزشتہ کئی ملاقاتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر کچھ آپ کے واقعات اور آپ کی زندگی سے سیکھی جانے والی چیزیں ان کو دہرا رہے ہیں۔ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس میں اب وہ مرحلہ آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ذرا پہلے خانہ کعبہ کی ایک دفعہ پھر نئے سرے سے تعمیر ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ مکہ اور مدینہ جاتے رہتے ہیں تو وہ مکہ کی وادی کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور ان پہاڑی سلسلوں میں بعض اوقات طوفانی بارشیں بھی آتی رہتی ہیں، اور اب تو باقاعدہ چونکہ خبر فوری طور پر مل جاتی ہے تو ہم ہر سال کوئی نہ کوئی چھوٹے بڑے سیلاب کی خبر سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک سیلاب کی شکل میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو عمارت بنائی گئی تھی اس کو نقصان پہنچا، تو اہل مکہ نے اس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ اس میں ایک بہت قابل توجہ بات وہ یہ ہے کہ اگرچہ مکہ والے بت پرست تھے اور بے شمار قسم کی عجیب و غریب قسم کی عادتیں ان کی تھیں، جس میں خانہ کعبہ میں بتوں کی پرستش، غیر اللہ کی عبادت، یہ ان کا معمول سا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کی خرابیاں جن کے بارے میں ذکر ہوتا رہتا ہے کبھی کبھار، وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن ایک خوبی ان کے اندر موجود تھی جو تمام تر خرابیوں کے باوجود بھی برقرار رکھی گئی۔ وہ تھی خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے تقدس اور احترام کا تعلق۔ یعنی خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی گئی وہ مکہ کے تمام لوگوں نے، جتنے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا، اس بات کا خصوصی خیال رکھا کہ وہ اپنے حرام کی کمائی کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ کریں۔ یعنی اگرچہ وہ بت پرست تھے، بے شمار قسم کی خرابیاں موجود تھیں، لیکن خانہ کعبہ کا ایک تقدس اور احترام ان کے ذہنوں میں اس طرح سے موجود تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے کوئی بھی حرام کا پیسہ شامل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی عمارت اس زمانے میں موجود تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کے مطابق نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تعمیر کی گئی، جو عمارت بنائی گئی، اس میں حتیم خانہ کعبہ کی اس چار دیواری اس کے اندر شامل تھا۔ آپ میں سے جو لوگ بھی عمرہ حج کر کے آتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک چوکور قسم کا خانہ ہے، ایک عمارت ہے، اور اس کے ایک سائڈ پر ایک دیوار سی بنائی گئی ہے جو کہ انسان کے تقریباً 5 فٹ یا 4.5 فٹ تقریباً اس کی ہے۔ اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی طواف کیے جاتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک وہ حتیم کے اندر سے گزرتے ہوئے نہیں کیے جاتے، بلکہ حتیم کے باہر سے گزر کے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ گویا کہ ہر وہ شخص جس نے حتیم میں جا کے 2 نفل پڑھے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر 2 نفل پڑھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بیشتر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اس بات کی سعادت بھی ملتی رہی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر باقاعدہ حتیم کے اندر رہتے ہوئے وہ نوافل ادا کرنے کا موقع انہیں ملتا رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعمیر کا سلسلہ کفار مکہ اور سرداران مکہ کے ساتھ اس کو شروع کیا تو فیصلہ کیا گیا کہ
اس کی تعمیر جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے اب تک موجود ہے، یعنی حتیم کو باہر رکھتے ہوئے اس کی تعمیر کی جائے۔ تو اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ابتدا میں یہ بھی ایک تصور تھا کہ خانہ کعبہ کی اس عمارت کو اگرچہ نقصان تو پہنچ چکا ہے، لیکن ہم اس کی پوری عمارت کو ڈھا کر گرا کر نئے سرے سے تعمیر کریں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار کو ڈھانا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ممکن ہے اس سے ہم پر کوئی وبال مصیبت نہ آ جائے۔ تو اس لیے کافی دن تک لوگ باقاعدہ سوچتے رہے کہ اس کو گرانا بھی چاہیے کہ نہیں گرانا چاہیے۔ بالآخر اتفاق اسی پر ہوا کہ اگر آپ ایک مضبوط عمارت بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو گرا دیا جائے۔ تو مغیرہ نام کا ایک شخص تھا، سب سے پہلے اس نے ہمت کی۔ پہلے تو لوگ ڈرتے رہے کہ اس کو کہیں اگر معمولی سا بھی ہمارے ہاتھوں نقصان پہنچا تو ہمیں کہیں مصیبت نازل نہ ہو جائے، لیکن مغیرہ نے جب اس کی ایک دیوار کا کچھ حصہ توڑ دیا تو پھر رات بھر بلکہ پورا دن انتظار لوگ کرتے رہے کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کوئی مصیبت تو نہیں آتی، لیکن جب وہ ایسا نہ ہوا تو پھر بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا، عمارت کی اس کو ڈھا دیا گیا، دوبارہ تعمیر کی گئی اور دوبارہ اسی 4 کونے والا ایک کمرہ تعمیر کیا گیا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی 2-3 بار بن چکا ہے۔ تاریخ کے مختلف حوالے جو ملتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو خانہ کعبہ ہے اس زمین پر وہی سب سے پہلا گھر تھا اور اسے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ایک دفعہ نوح علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی۔ پھر کئی صدیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر کی گئی اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ خانہ کعبہ اسی حالت میں موجود ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ خاص پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے۔ ہر طواف کا آغاز حجر اسود سے اس کا شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حجر اسود جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ ہر طواف کے موقع پر اسے بوسہ دیا۔ تو اسے بھی تمام اہل ایمان باعث سعادت سمجھتے ہیں اسے، اور اسے باقاعدہ طواف کا ایک رکن اور حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اگرچہ اس کی اجازت دی کہ زیادہ ازدحام اور رش اگر ہو جائے تو براہ راست اگر بوسہ نہ دیا جا سکے تو محض ہاتھ بھی لگ جائے، کپڑا بھی لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر رش اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو محض اشارہ بھی کافی ہے۔ لیکن اشارہ بھی موجود ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حجر اسود سے وابستگی وہ قائم رہی۔ اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ اور بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ عمر ابن خطاب ایک بار طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہے تو محض تو ایک کالا سیاہ پتھر، تو نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت، نقصان اور فائدہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ایک پتھر سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کسی کا فائدہ یا نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم تجھے صرف اس وجہ سے بوسہ دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا جو احترام ہے تیرے لیے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے اس احترام کو برقرار رکھا، اور ہم بھی آپ ہی کی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے تیرے ساتھ یہ وابستگی اظہار کرتے ہیں اس کا۔ تیسری بار جب حجر اسود جو اس سے متعلق ہی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، لیکن حجر اسود کو جب اس جگہ پر نصب کرنا تھا تو سرداران مکہ، ہر قبیلے کا سردار اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، اور عربوں کی جاہلانہ جو طریقہ تھا اس میں جب سعادت حاصل کرنے کا یا اس طرح کا کوئی مقام حاصل کرنے کا موقع آتا
تو سردار آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، جھگڑا شروع ہو جاتا۔ تو اس موقع پر بھی جھگڑا ہوا، حتیٰ کہ اکثر روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے خون کے اندر اپنی انگلیاں ڈبو کے اس کا اعلان کر دیا کہ خبردار کسی اور نے اگر ہاتھ بڑھایا تو جنگ چھڑ جائے گی اور قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ بالآخر مغیرہ ہی اور ایک دو اور بھی لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ کل صبح فجر کے ساتھ ہی دیکھیں گے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کون داخل ہوتا ہے، بس جو داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے، جو فیصلہ وہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ اگرچہ یہ بیشتر لوگ آپ جانتے ہیں، لیکن کچھ نوجوان کچھ بچے ممکن ہے اس سے واقف نہ ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ خبر پہنچنی چاہیے، اور نسل در نسل اسی طرح سبق بڑوں سے چھوٹوں کی طرف اور ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ بات پہنچتی ہے۔ تو دوسرے دن سرداران مکہ انتظار کر رہے تھے کہ کون خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مکہ میں داخل کروایا، اس میں حرم کعبہ میں۔ تو سب نے جیسے ہی دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو صادق اور امین ہیں جو داخل ہوئے ہیں اور ہم اس پر راضی ہیں، ھذا الصادق الامین رضیناہ، تو یہ تو وہ صادق اور امین سچے انسان اور امانت دار انسان ہیں، ہم ان کے فیصلے پر پورے طریقے سے اتفاق کرتے ہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ آپ علیہ السلام جو فیصلہ کیا اس میں آپ کی حکمت دانائی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے تمام سرداروں کے تیور دیکھے تو بہت ہی خطرناک تھے، سبھی اپنا اپنا حصہ اس میں بنانا چاہتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک چادر لے کے آؤ، چادر میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجر اسود رکھا اور سرداروں سے کہا کہ تم سب مل کر اس چادر کے مختلف کونے پکڑ لو۔ گویا کہ تمام سرداروں کو باقاعدہ ان کی عزت بھی مل گئی اور سب نے مشترکہ طور پر وہ حجر اسود اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آپ ہی کے ہاتھوں سے دست مبارک سے وہ حجر اسود خانہ کعبہ کی زینت بنا۔ تو گویا آپ کی ایک حکمت اور ایک خوبصورت فیصلہ لوگوں کے سامنے آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اور اس میں ہم نے بنیادی بات جو سیکھی وہ یہ کہ اللہ کا گھر جو پہلا گھر خانہ کعبہ تھا، اب جتنی بھی دنیا کی مسجدیں ہیں، تمام کی تمام مسجدیں، انہیں بیت اللہ اس وجہ سے محض کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نسبت، اللہ تعالیٰ کی ایک محبت اپنے گھروں کے ساتھ اس خانہ کعبہ کے توسط سے خود بخود منتقل ہو رہی ہے۔ اس کا اپنا ایک احترام، اس کا اپنا ایک تقدس ہے جسے مستقل اختیار کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، سب سے پہلا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کی کسی مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے بہترین حق ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کی بڑائی بیان کرنا، یہ تو مسجدوں کا بنیادی تصور ہی نہیں ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ اللہ کا گھر وہ ایک ذریعہ بنتا ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاقات کروانے کا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کروانے کا، اس عقیدہ توحید کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں یعنی اللہ کی مسجدوں میں شور شرابہ نہ کیا جائے، آپس میں جھگڑا نہ کیا جائے، بلکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اللہ کے گھروں میں یعنی اللہ کی مسجدوں میں آپس میں جھگڑا کریں گے، شور شرابہ کریں گے اور فساد مچانے کی کوشش کریں گے۔ اور بدقسمتی سے یہ وہ زمانہ آ چکا ہے، ہم ایک عرصے سے دیکھتے رہے اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک عرصہ پہلے تو بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مومنین کو عقل دی ہے، لیکن اب بھی بے شمار مسجدیں ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ جھگڑا کیا جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی پاکستان میں، باقی ملکوں کی بات تو الگ ہے، اسی پاکستان میں ایسی مسجدیں بھی ہم نے دیکھی جس میں باقاعدہ ایک
یہ نا بورڈ لگایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد فلاں مسلک کی اور فلاں فرقے کی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مسالک ہیں یا فرقے ہیں ان کو اس گھر میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ لاہور میں نے ایک مسجد میں باقاعدہ وہ بورڈ پڑھا اور کہا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ کسی دوسرے فرقے کا اس نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یعنی اللہ کے گھر بنائے جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی عبادتیں، باقی فتنہ اور فساد، رسول اللہ کی مخالفت، یہ باقاعدہ قائم رہتی ہے۔ خود اسلام آباد میں ہم نے دیکھا یہ اتنی بڑی مسجد جو سپر مارکیٹ میں مسجد معتمر العالم الاسلامی بنائے گی، بہت وسیع العریض، لیکن میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 سال تک اس مسجد کو تالے لگائے گئے حکومت کی طرف سے، اس لیے کہ وہاں 2 فرقے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ اس پہ ہم نماز پڑھائیں گے اور یہ ہماری مسجد ہے۔ تو یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جان لیجئے کہ جہاں بھی اللہ کے نام پر کوئی مسجد بنی ہے تو کوئی بھی شخص آ کر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہے، تو وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نہ یہ اعلان کرنے کی اجازت ہے، نہ یہ کوئی ایسی ممانعت کی اجازت ہے کہ جو اللہ کی مسجدیں ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی نشانی، بہت بڑی جو ایک علامت بنتی ہے وہ مسجدوں سے اٹھنے والی اذانیں ہیں۔ آپ ان اذانوں پر غور کیجئے، پورے دین اسلام کا خلاصہ اذان میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور دین کی طرف، نماز کی طرف، عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور دعوت دیتے وقت کوئی ایسا کلمہ نہ آپ نے سنا، نہ آج تک کہا گیا کہ ہے یہ مسجد ہے، اذان ہو چکی ہے، اے بریلویو آ جاؤ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اے دیوبندیو آ جاؤ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آؤ اہل حدیثیو آ جاؤ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آؤ شیعہ آ جاؤ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس طرح کی کوئی آواز نہیں دی جاتی۔ اللہ کے رسول نے جو آواز دی ہے وہ سارے مسالک، سارے جماعتوں، سارے لوگوں کے لیے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، جس نے بھی یہ کلمہ سنا، اسے اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں کسی شخص کو رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے بھی اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکنے کی کوشش کی، وہ قرآن مجید کی اس آیت کا حقدار ہو جائے گا کہ کون ہے وہ جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو منع کرتا ہے۔ تو یقیناً جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ کی جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں، اللہ کے کسی گھر میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور بات خانہ کعبہ کے حوالے سے، اگرچہ وہ بعد میں پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا ایک دفعہ ذکر کیا۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے یہ سنت ابراہیم کے مطابق تو ہے، لیکن طریقہ ابراہیم کے مطابق نہیں ہے۔ طریقہ ابراہیم میں یہ حتیم خانہ کعبہ کی عمارت کا حصہ تھا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس عمارت کو دوبارہ اسی نقشے پر، اسی طریقے سے تعمیر کرواؤں۔ لیکن ایک بہت ہی اہم بات جو قابل توجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور فرمائی کہ تیری قوم کے لوگ ابھی اس پرانی سنت اور اس کے طریقے کے پر چل رہے ہیں، اور اس لیے میں اس کو اس طریقے کے مطابق نہیں تعمیر کر رہا کیونکہ فتنے کا ڈر ہے، فساد کا ڈر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت ابراہیم میں یہ موجود تھا کہ حتیم کو خانہ کعبہ کا حصہ بنایا جائے۔ آپ علیہ السلام کی خواہش بھی تھی
کہ اس کو اس کا حصہ بنایا جائے، لیکن معاشرے کا ایک عمومی رجحان جو تھا وہ خانہ کعبہ کی اسی عمارت کے ساتھ ذہنوں میں وابستہ تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فتنے سے بچنے کے لیے اس صحیح کام کو نہیں کیا اور اس سے اجتناب کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی فتنے کا اندیشہ ہو، کسی فساد کا اندیشہ ہو، تو جو جائز کام بھی ہے نا، لیکن وہ اتنا اہم اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بنیادی کام تو عبادت کا ہو ہی رہا ہے، تو وہ جائز کام بھی بعض اوقات چھوڑ دینا وہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ فتنہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے، چاہے وہ دو گروہ آپس میں لڑیں، دو بندے آپس میں لڑیں، معاشرے میں ویسے غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں اور اس میں چہم گوئیاں شروع کر دیں کہ انہوں نے یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو بعض اوقات فتنے سے بچنے کے لیے لوگ اس بات سے بچتے رہے، اور یہ معاملہ حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو وہاں پر بھی اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ کوہ طور پر آپ تشریف لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اپنے بھائی ہارون کو قوم کی نگرانی اور ان کے ہدایت رہنمائی کرنے کے لیے آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ، کوئی زمانہ جو بھی تھا، اسی زمانے میں لوگوں کے درمیان میں یہ خیال کسی شیطان نے پیدا کر دیا، اور شیاطین ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور شیطان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، ظاہری بود و باش انسانوں جیسی ہی بنا کے آتا ہے، بعض اوقات علماء کی شکل بنا کے آ جاتا ہے۔ ہاں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا دیندار ہے، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ چالاک انسانوں کا دشمن ہے۔ تو اس نے انسانوں کے ذہنوں میں، اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، کیوں نہ کوئی ایسی شکل بنا دی جائے جسے ہم دیکھ سکیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے، تو کوئی نہ کوئی ایک علامت کے طور پر ایک شکل بنا دی جائے، تو کوئی ایسی عمارت، کوئی ایسا مجسمہ، کوئی ایسا بت بنا دیا جائے۔ تو پھر اس شیطان نے جناب جبریل علیہ السلام کی سواری کو، شیطان تو فرشتوں کی دنیا میں دیکھتا رہتا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہے، تو ان کے قدموں کی خاک اس نے اٹھائی اور پھر لوگوں سے سونا چاندی اکٹھا کروا کے ایک بچھڑے کا بت بنا دیا۔ بچھڑے کی عبادت کا سب سے پہلا آغاز وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا، یہودیوں نے اس کا آغاز کیا، اور بچھڑے کی عبادت کا دوسرا سب سے بڑا نشان اور سب سے بڑی علامت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہندو مذہب اس کی عبادت کرتا ہے، وہ بھی گائے اور اس کی عبادت کرنے میں باقاعدہ اس کو علامت کے طور پر بناتا ہے، کیونکہ ذہنوں میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے ہم دیکھ سکیں، جسے ہم چھو سکیں، جس کو ہم پکار سکیں، چاہے وہ سنتا ہے نہیں سنتا، تو ہم تو کم از کم اس کو دیکھ کر پکار رہے ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے اس بچڑے کا سب سے پہلا آغاز کیا۔ اب بھی ایسے لوگ کرتے ہیں، اب بھی ایسا لوگ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار ایسا ہی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی۔ آپ جب طائف میں گئے تو طائف میں جب غزوہ شروع ہونے والا تھا تو وہاں لوگوں نے کہا، ایک درخت تھا وہاں، تو اس درخت سے لوگ بہت زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنا سامان وہاں اس کے نیچے رکھ دیتے، کوئی چیزیں وہاں پر لٹکا دیتے، اور اب بھی ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف مزاروں پہ جا کر وہاں کے درختوں کے ساتھ، اس کے پتوں کے ساتھ، اس کی شاخوں کے ساتھ کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی رسی باندھ رہا ہے، کوئی سامان لٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت میسر آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ درخت ہے یہاں، یہ جو لوگ یہاں سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے برکت حاصل کرنے کا ایک اہتمام کیا کرتے تھے، تو آپ ہمیں بھی کوئی ایسی چیز بتا دیں تاکہ ہم بھی برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں جس مصیبت سے روکنا چاہتا ہوں، تم دوبارہ اسی مصیبت کی طرف جانا چاہتے ہو۔
میں تو تمہیں صرف اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، اللہ کی طرف پکارنے کے لیے تمہیں یہاں پر لے کے آتا ہوں اور تمہیں وہ تعلیم دے رہا ہوں، تو تم مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہو کہ میں دوبارہ کوئی درخت کوئی علامت بنا دوں تاکہ اس کو ایک نشانی بنا کر اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ تو یہ اللہ کی عبادت کرنے کا وہ طریقہ جو دنیا کے بے شمار لوگ کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو اس اعتبار سے جو بھی اللہ کی مسجد اور اللہ تعالیٰ کا گھر بن جائے تو اس میں خالص اللہ کی عبادت کرنا، یہی مقصد اول اور مقصد آخر ہونا چاہیے۔ اللہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے، اگرچہ وہ باقاعدہ اس بات کو پسند کرتا ہے، کئی بار ذکر بھی کیا، قرآن مجید کی آیات میں اس کے اشارات موجود ہیں، واضح موجود ہیں کہ میں تمہاری شارک سے قریب ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں محروم رکھا، اس وجہ سے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے کا جو عمل ہے وہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ اللہ ہے، تو ہم نے اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اس لیے علامہ اقبال سے ایک بار پوچھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے سوالات، تو انہوں نے بھی بالکل یہی بات کہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دہرائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں، ویسے تو بے شمار دلیلیں اور علامتیں ہیں اس کی قدرتوں کے پہچاننے کی، لیکن سب سے بڑی دلیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے کہ آپ کو آپ کے زمانے کے لوگوں نے سچا اور امانت دار پایا، آپ کی بات پر یقین رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید پر وہ ایمان لے کے آئے، اور اس سے پہلے سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء وہ یہی بات مستقل کرتے رہے۔ ہر زمانے میں، ہر قوم کے پاس، ہر علاقے میں، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے رسول اللہ کے کہنے کے مطابق اور قرآن مجید کے کہنے کے مطابق کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی رہنما نہ بھیجا۔ البتہ قرآن میں صرف ذکر چند انبیاء کا ہے جو مکہ کے آس پاس، عرب کے آس پاس کی دنیا میں پائے جاتے تھے، ان کا بطور خاص ذکر کیا، لیکن دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی ایسا فرد نہ آیا ہو۔ ہمارے سندھ کے علاقوں میں، چائنا کے علاقوں میں، رشیا کے علاقوں میں ایسی بہت ساری ہستیاں گزری ہیں جن کے نام مختلف حوالوں سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی تعلیمات ہو بہو وہی ہیں جو اللہ کی تعلیمات روز اول سے چل رہی ہیں۔ توحید سب سے پہلی تعلیم، آخرت پر ایمان دوسری تعلیم، جنت اور دوزخ کا اعلان تیسری تعلیم، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جس میں ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جب گوشہ نشینی اختیار کی تو مکہ کے قریب ہی ایک وادی ہے، ایک جسے وادی کوہ نور کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں اسے غار حرا کا پہاڑ کہا جاتا تھا، لیکن اس غار حرا سے چونکہ نور کا آغاز، روشنی کا آغاز یا اسلامی تعلیمات کا آغاز، وہی کا آغاز وہاں پہ ہوا، تو اس لیے جبل النور اسے کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کوہ نور ہم کہہ سکتے ہیں اس جبل نور کا نام۔ تو اس کی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی دیگر تفصیلات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں رکھی جائے گی، لیکن یہاں ایک خاص بات جو آپ سب لوگوں کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے مجھ سمیت ایک بہت بڑی رہنمائی ہے کہ جبل نور سے جب آپ کو وحی میسر آئی تو آپ گھبراتے ہوئے گھر میں آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کا ذکر سابقہ ملاقات میں بھی ہوا تھا، تو آپ نے جب رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سنی تو اس موقع پر آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت اور آپ کی نیک کرداری جو ہے اس کا ایک خوبصورت اعلان سیدہ خدیجہ کی طرف سے کیا گیا۔ گویا کہ ایک میاں کے لیے ان کی بیوی کی طرف سے یہ سچی باتیں مہیا کرنا یا کہنا بذات خود اس شخص کی، اس شخصیت کی
بہت ایک بڑی برکت اور بڑا خوبصورت تعارف ہے کہ گھر سے تعارف اور گواہی مل رہی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے 5 لفظ کہے، وہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، آپ اسے یاد رکھیے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہم سب کا ہی ہونا چاہیے کہ گھر سے جو گواہی آئے وہ ہمارے حق میں اچھی والی گواہی ہو۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے اور آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، آپ کے ساتھ تعلق اللہ کا جڑا رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پہلی بات، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تیسری بات کہ آپ نادار کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات کہ آپ ہمیشہ مہمان نوازی کو فروغ دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں بات کہ آپ حق کی ہمیشہ حمایت کرتے رہے، اور جو لوگ بھی حق کی حمایت کرتے ہوئے کسی مصیبت کے شکار ہو جائیں تو آپ ان کی مدد کرنے والے تھے۔ تو یہ تھی گواہی سیدہ خدیجہ کی طرف سے۔ اس کی دیگر تفصیلات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔